بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خواتین امت کی سردار ہے۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان خانگی امور کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اندرون خانہ سارا کام سر انجام دیں گی، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیرون خانہ کے فرائض سر انجام دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احد میں زخمی ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی مرہم پٹی کا بے مثال کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور بخاری شریف میں ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو دھو رہی تھیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے تو ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر لگائی، جس سے خون بند ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب ملنے کی غرض سے تشریف لاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا احتراماً کھڑی ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی تھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 29 سال تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑی محبت تھی، کیونکہ اب صرف اولاد میں وہی حیات تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے ایک دن قبل ان کو اپنے پاس بلایا، اور جب وہ تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں باتیں کیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگیں، پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑیں۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، تو وہ عرض کرنے لگیں کہ پہلی دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ ناظرین کرام، ایک بار ابو جہل نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تمانچہ مارا، یعنی ابو جہل نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک زوردار تھپڑ مارا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت روئیں اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچیں۔ تو ناظرین، یہ واقعہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین، ایک بار ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ راستے کے کنارے کھڑا ہوا تھا اور بات چیت کر رہا تھا، جیسے ہی اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ وہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس بدکار نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چڑھانے کے لیے آپ کو آواز دی، اور آپ کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہہ کر ہنسنے لگا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چڑھانے لگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی سی تھیں، اور اپنے والد کے لیے ایسے الفاظ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا برداشت نہیں کر پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدم رک گئے۔ آپ نے بنا کچھ دیکھے ہی ابو جہل سے غصے میں آ کر کہا، اوئے ابو جہل، شرم کر، تو جھوٹا ہے، اللہ نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے۔
ابو جہل جو کہ بہت ہٹا کٹا آدمی تھا اور ایک چھوٹی سی بچی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج اسے اتنا سنا دیا کہ اس کا مذاق اس کے دوستوں میں بننے لگا۔ ابو جہل کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تو اس ظالم نے آگے بڑھ کر چھوٹی سی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی سی تھیں۔ اس ظالم کے اس قدر مارنے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگیں اور روتی ہوئی اپنے گھر پر دوڑی چلی آئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچتے ہی جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا روتی ہوئی دوڑتی ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو روتا دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ کو سینے سے لگا کر آپ کے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے آپ سے کہنے لگے، بیٹی کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اے میری پیاری بیٹی، پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی، کئی دن فاقے کیے لیکن کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آئے، لیکن بیٹی بتا تو صحیح آج تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا کہ ابا جان، میں راستے سے گزر رہی تھی، راستے میں ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دے رہا تھا، میں نے اس کو جواب دے دیا، پھر ابا جان میرے گال پر اس نے زوردار تھپڑ مارا۔ ناظرین، آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ یہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جو آج ہوا، یعنی کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں لوگوں نے کانٹے بچھا دیے تھے، لیکن ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں پر کبھی غصہ نہیں ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجری ڈال دی گئی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانی بند کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں پر غصہ نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان لوگوں کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ لیکن آج اپنی پیاری بیٹی کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، اتنا جلال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا کہ فاطمہ جاؤ، ابو سفیان کے گھر جانا اور ان سے کہنا کہ تمہیں ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو سفیان سے کہنا کہ وہ ابو جہل سے کہے کہ وہ فاطمہ سے معافی مانگے، ورنہ آج میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لوں گا، اور قسم خدا کی کہ اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جاؤ بیٹی، ابو سفیان سے اتنا کہہ دینا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتی ہوئی ابو سفیان کے گھر پہنچی۔ ناظرین کرام، آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں بناتے تھے۔ آپ کا نام 10 بڑے دشمنوں میں آتا تھا۔ جیسے ہی چھوٹی سی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان کے گھر روتی ہوئی پہنچتی ہے، ابو سفیان نے جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو روتا ہوا دیکھا تو آپ نے ابھی کچھ پوچھا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ اس سے پہلے ہی چھوٹی سی بچی کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر ابو سفیان کو بہت بے چینی ہوئی، اور آپ نے ننھی سی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو گود میں اٹھا لیا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ماتھے کو چومتے ہوئے پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا ہے، کیوں اس قدر رو رہی ہو؟
6 سال کی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے روتے روتے ساری بات بتائی کہ ابو جہل نے ان کے گال پر تھپڑ مارا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سنتے ہی ابو سفیان کو اس قدر غصہ آیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہی ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیے، اور جیسے ہی اس کے گھر پر پہنچے تو بہت تیزی سے غصے کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ابو جہل نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ابو سفیان کی آنکھیں غصے سے لال ہیں اور ان کی گود میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں۔ ابو جہل کے ہوش اڑ گئے اور وہ اس سے پہلے کچھ بول پاتا کہ ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل تجھے شرم نہیں آتی اس ننھی سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ذرا دیکھ تو صحیح کس قدر رو رہی ہے، ارے ذرا اپنے آپ کو دیکھ اور اس ننھی سی بچی کی طرف دیکھ۔ ابو سفیان بہت غصے میں تھے اور ان کا یہ غصہ دیکھ کر ابو جہل بری طرح کانپ رہا تھا اور گردن نیچے جھکائے کھڑا تھا۔ ابو سفیان ابو جہل سے کہہ رہے ہیں مانا کہ ہماری دشمنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن تجھے شرم نہیں آئی اس چھوٹی سی بچی کو تھپڑ مارتے ہوئے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ دشمن کی بیٹی کو بھی ہم اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابو سفیان بہت غصے کے ساتھ کہتے ہیں چل معافی مانگ اس سے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی گود میں ہوتی ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بیٹی اس نے تیرے گال پر تھپڑ مارا تھا، تم بھی اس کے گال پر تھپڑ مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں نہیں نہیں، ہمارے والد نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے، بلکہ انہوں نے ہمیں معاف کرنا سکھایا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان کو اور تیز غصہ آ جاتا ہے اور ابو جہل کو غصے سے کہتے ہیں ذرا دیکھ اس بچی کی طرف سیکھ کچھ اس بچی سے، یہ چاہتی تو دل بھر کر تجھے مار سکتی تھی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی ذرا اس کی تربیت کو دیکھ، اے ظالم تیرا تھپڑ کھانے کے بعد بھی یہ تجھے معاف کر رہی ہے۔ اور پھر ابو سفیان غصے میں ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر 2-4 تھپڑ ابو جہل کے منہ پر لگوا دیتے ہیں، کیونکہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بچی ہی تو تھیں۔ ابو سفیان کے ایسا کرنے سے ان کو ہنسی آ جاتی ہے اور ان کا رونا ہنسنے میں بدل جاتا ہے، جسے دیکھ کر ابو سفیان بھی ہنسنے لگتا ہے، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے گھر کی طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہنستی ہوئی جیسے ہی اپنے گھر کے اندر آتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے اپنی بیٹی کو گود میں لیتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹی، بتا تو صحیح کہ تیرے چہرے پر اتنی مسکان کیسے ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ ابو سفیان نے ابو جہل کو مارا اور اس پر بہت غصہ کیا، اور پورا واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانی دشمن ابو سفیان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو، جس نے میری روتی ہوئی لاڈلی کو ہنسایا ہے، اس کے چہرے پر مسکان واپس لائی ہے، یا اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو ایمان کی دولت نہ مل جائے، جب تک وہ ایمان نہ لے آئے اس کو موت نہ دینا۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 بڑے جانی دشمنوں میں حضرت ابو سفیان کا نام بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔